آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح نور کی بارش ہو، رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی اور مہربانی ہو، کسی طریقے سے ہم اندھیروں سے نکل پائیں اور روشنی کی طرف جا سکیں، کسی طریقے سے ہم تاریکی سے نکل کر اجالے کی طرف جا سکیں، کسی طریقے سے ہم بیماریوں سے نکل کر صحت کی طرف جا سکیں، کسی طریقے سے ہم تنگدستی سے نکل کر رزق کی فراوانی کی طرف جا سکیں، کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے نور سے، اللہ تعالیٰ کی نور کی جو بارش ہم پر ہوگی، اس کے بعد ہمارے گھروں میں امن کا گہوارہ ہو گھر، اور لڑائی جھگڑے فسادات نہ ہوں، مل جل کر رہ سکیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ ان لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے اتنا زیادہ روشنی کا باعث بنے کہ آپ کی وجہ سے وہ لوگ جن کو آپ نہیں جانتے ہیں ان تک بھی آپ کے ہونے کا فائدہ پہنچے۔ اس سلسلے میں ہم پڑھیں گے 1 دفعہ سورہ نور، 10 دفعہ دعائے نور، درود نور پڑھیں گے 100 مرتبہ، اور یا اللہ یا نور پڑھیں گے 1000 مرتبہ۔ اس کی ترتیب آپ کو میں ابھی سکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے پڑھیں گے، جزاک اللہ خیر۔ اس کی ترتیب میں آپ کو سب سے پہلے سکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اسے پڑھنا ہے۔ سب سے آخر میں آپ کو ساری چیزیں لکھ کر اب دوبارہ بتا دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس کو جو عمل کو ہمیں کرنا ہے گھر کے اندر بے شمار برکت کے لیے، اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، اپنی زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نور کی بارش ہو، اس کا تصور کرنا ہے۔ اس کی پوری ترتیب اب آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی معاملے کے اندر اگر تاریکی کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اس میں روشنی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نور طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے ایسی روشنی طلب کریں کہ اس اندھیرے سے آپ نکل پائیں، کسی طریقے سے آپ کو راستہ ملے، وہ راستہ کہ جس کے اندر آپ چلیں اور کامیابی کی طرف جا سکیں۔ کوئی مقدمہ ہو، کوئی رشتہ نہ ہوتا ہو، کسی کا پرچہ حل نہیں ہوتا ہو، کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کے تصور کیجئے، اس کی نیت کیجئے اور یہ ساری چیزیں پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جمعے کے دن کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں، جمعے کا دن جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، ظاہر ہے۔ تو جمعے کے دن فجر سے لے کر مغرب کے درمیان جس دوران روزہ رکھا جاتا ہے، فجر سے مغرب کے درمیان، اسی دوران آپ کو یہ کرنا ہے۔ پورا ایک جو یہ آپ کو ترتیب سکھائی جا رہی ہے وظائف کی، اس کی مکمل کریں گے۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے کہ سفید لباس پہنیں تو زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ لباس ہے، ظاہر ہے پسند کیا گیا اس لباس کو۔ اس کے علاوہ عطر لگا لیں، وضو کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ قبلہ رخ بیٹھ کر کریں یہ سب چیزیں۔ اب ہم مراقبہ کریں گے سفید روشنی کا کہ ہم آسمان کے نیچے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے کلام الہی پڑھیں گے، سورہ نور 1 مرتبہ۔ اب آپ کو لکھ کر بھی بتائیں گے سب چیزیں علیحدہ علیحدہ۔ سورہ نور 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعائے نور پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ اس کے بعد پڑھیں گے درود نور صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، جو میں وظیفہ ہمیشہ تقریباً ہر ویڈیو میں ہی پڑھتا ہوں۔ یہ بھی آپ کو لکھ کر بتائیں گے، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھا جائے گا 100 مرتبہ، درود نور پڑھا جائے گا 100 مرتبہ۔ اس کے بعد میں یا اللہ یا نور پڑھا جائے گا 1000 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ نے صرف دعا کریں اور اٹھ جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب مزید اس کو، اگر اس کا فائدہ، اگر میں نے کہا کہ بھائی یہ فائدہ جو کوئی بھی آپ کو روشنی ملتی ہے اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچنا چاہیے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک سفید رنگ کی کوئی بھی شیرنی تیار کر لیجئے، اسے سفید رنگ کے برتن میں رکھ لیجئے، وہ کسی سفید پوش انسان تک پہنچا دیجئے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، بس اسی نیت سے ہی کرنا ہے۔ آسان بات ہے، کریں، ضرور کریں۔ ہر جمعے کے دن کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ میں نے جو دیا ہے، جو آپ کو سورہ نور کا جو نور کی بارش ہو، یہ دراصل لوگوں کی جو روحانیت جو بڑھانے کے لیے، جو روحانی استاد کے طور پر ایک نیت کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی روحانی استاد ان کو ملے۔ جیسے میری جو پرانی جتنی ویڈیوز ہیں جو پچھلے 1-2 مہینے میں لوگوں کو نے دیکھی، اس کے بعد لوگوں کو روحانیت سیکھنے کا جو شوقین لوگ ہیں، جس کے اندر بے شمار میسیجز بھی آتے چلے جا رہے ہیں، اس حوالے سے یہ ایک روحانی تربیت کے لیے ہے لوگوں کی، تاکہ لوگوں کو اندھیرا ڈیٹاکسیفیکیشن ہو، لوگوں کی جو میل کچیل ہے اندر، جو نیگیٹو انرجی ہے، اس کو نکالیں گے، تبھی آپ سچائی کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف۔ اور خاص طور پہ یاد رکھیے، روحانیت کے جتنے بھی شوقین ہیں، جتنے بھی لوگ روحانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو روحانیت کے راستے پر لے کے آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز سمجھ لیجئے کہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کبھی بھی کسی کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، اور جو کھائیں گے حلال کھائیں گے۔ اگر حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے گا تو کوئی
مقصد نہیں ہے آپ کا، روحانیت سیکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ سے وہ جو وظائف پڑھتے چلے جائیں گے، اس کی جو تاثیر ہے اس کو لینے کے لیے آپ کے اندر پاکی ہونا بہت ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو ایک صوفی ہوتا ہے نا، جس طریقے صوفی بننا تو ہر انسان چاہتا ہے، لیکن صوفی کا جو مطلب ہے وہ ہے صوف سے نکلا ہے۔ صوف کا مطلب ہوتا ہے صاف، جیسے ایک خالی کاغذ ہوتا ہے، ایک پلین پیپر ہوتا ہے، ایک خالی پیپر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی بھی چیز آپ لکھو گے تو وہ نظر آئے گی، تو آپ کو پہلے صاف ہونا پڑے گا، اس کے اوپر لکھیں۔ ایک گندے کپڑے کے اوپر اگر آپ کوئی چیز اگر لکھیں گے تو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے اپنے اندر اپنے باطن کو صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بعد یہ مشقیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دوسروں کا فائدہ پہنچانے والے بن سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بہت بہت دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں، میری ہمیشہ دعا ہے، آپ سے بھی درخواست ہے، ہمیشہ دعا کریں، اور میرے لیے خاص طور پہ دعا کریں، میرے والدین کے لیے خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔